अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा। अम, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अच्छा जी। तो हम लोग यहाँ तक हमने रीड किया था ना परसों, जो मुनाफिकीन का रिकैप दे देती हूँ, कल रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई थी ना, तो मेरे को जरा अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा, इसमें जो है हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जो मुनाफिकीन है ना, जब उन तक ये खबर, जो मुनाफिकीन थे मुसलमानों की फौज में, तो उन तक जब ये वाली बात पहुंची थी, उन तक जब ये वाली बात पहुंची थी, यही बनु कुरैजा ने जो बदहती की थी, तो पहले ही वो तो कोई पॉइंट ढूंढ रहे थे कि किसी तरह से उनको जो है यहाँ से फरार मिल जाए, उन्हें जंग ना लड़नी पड़े। अब तो उनको एक ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल गया कि जो है वैसे ही जो है इतना बड़ा लश्कर अरब से आया हुआ है। उसके अलावा पीछे से जो बनु कुरैजा वाले, जहाँ पे हमारे बीवी बच्चे वगैरह घर बार है हमारे, सब उन्होंने भी बदहती कर दी है। तो उनको बड़ा अच्छा मौका मिल गया ना कि बस सही है, अब हम जो है बहाना बनाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अब तो बिल्कुल हमारे लिए कोई चारा ही नहीं है, हमें वापस डेफिनेटली पलटना ही होगा। तो इस तरह बहानेबाजियां कर करके ये जो है मुनाफिकीन ने वापस जाने की बात की। अच्छा, और फिर बता रहे, एक तरफ तो लश्कर के कुछ ये लोग थे, दूसरी तरफ जो है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिली बनो कुरैजा वाली, तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा अपसेट हुए। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने मुसलमानों को मोटिवेट किया और खुशखबरी, मदद, अल्लाह ताला की मदद और फतह की खुशखबरी दी। और फिर उन्होंने पूरी एक प्लान बनाया कि किस तरह से इस सिचुएशन से निपटा जाए। और फिर जो है सबसे पहले तो उन्होंने कुछ फौज के लोगों को रवाना किया कि जो पीछे मदीना में जो किले में औरतें और बच्चे थे, उनकी जाके हिफाजत करें, क्योंकि अब बनो कुरैजा वाले ज़ाहिर है वहां का चक्कर लगा रहे थे, अब उनकी नजर होगी कि इनके तो औरतें और बच्चे पीछे अकेले रह गए। तो इसलिए सबसे पहले तो उनकी हिफाजत के लिए कुछ लोग रवाना किए। उसके बाद फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये स्ट्रैटेजी प्लान की कि ये मुसलमान बहुत ज्यादा खतरे में आ गए, तो जो बनु गतफान के कबीले के इतने सारे अवाम आई हुई थी ये फौज के इसमें, यानी लड़ाई की करने के लिए, तो इनको कम से कम इनमें से कुछ लोगों को तो वापस किया जाए, ताकि फिर जो है सिर्फ कुरैश वाले ही रह जाए और मुसलमानों का सारा फोकस सिर्फ कुरैश वालों पर ही हो और उनसे ही लड़ाई की जाए। तो फिर उन्होंने स्ट्रेटजी प्लान की कि भाई इनसे ऐसा करते हैं, इनसे बात करते हैं कि जो मदीने की जो 1/3 पैदावार होगी वो हम इनके हवाले कर दिया करेंगे और ये अपने कबीलों को लेकर वापस चले जाएं। लेकिन फिर जब कुछ सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से मशवरा किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उन्होंने इस बात के लिए मना किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो इनसे लड़ाई करेंगे, अब हम जब ईमान ले आए हैं तो बस अब हमें इनके सामने कोई, यानी कि हमें कोई दबने झुकने की जरूरत तो नहीं है ना। तो जो है इनसे हम कोई पैदावार नहीं देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इनसे लड़ाई करेंगे जैसे हम अभी कर रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं सिर्फ क्योंकि पूरा अरब जो है इकट्ठा होकर तुम लोग के अगेंस्ट आ गया था, तो सिर्फ तुम लोग के खाते में डिसीजन लेना चाह रहा था, लेकिन अगर तुम लोग इसी तरह से कंटिन्यू करना चाह रहे हो, उनसे लड़ाई करना, तो ठीक है, वेल एंड गुड। अच्छा, उसके बाद फिर जो है फिर बता रहे हैं अल्लाह ताला की मदद किस जबरदस्त तरीके से आई थी कि दुश्मन को अल्लाह ताला ने जलील और ख्वार करके रख दिया। और वही बात है, ऐसा रास्ता अल्लाह ताला निकालते हैं ना जहाँ हमारा वहमो गुमान भी नहीं जा रहा होता है कि इस तरह से अल्लाह ताला मदद करेंगे। तो जो हजरत नुआइम बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु है, उनको अल्लाह ताला ने हिदायत नसीब फरमाई, वो मुसलमान हो गए। वो बनु गतफान के कबीले से थे और उन्होंने फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मैं कैसे मुसलमानों की मदद कर सकता हूँ ना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब दिया कि मतलब आप जो है ज़ाहिर है कोई फौजी इकदाम तो आप उठा नहीं सकते, आप अकेले हैं क्योंकि, तो आप ऐसा करें कि इनमें आपस में ना बदएतमादी पैदा करें। जितने कबाइल है ना, ये जो मिलकर आए हुए हैं हमारे अगेंस्ट लड़ने के लिए, कहीं पे आता है 10,000 का लश्कर है, कहीं पे 12,000 का लश्कर की बात, तो इनमें आपस में आप इस तरह की बदएतमादी पैदा करें कि ये आपस में ही एक दूसरे से, मतलब इनकी जो पूरी एक जमीयत है वो टूट जाए। तो उन्होंने ऐसे ही किया और वो सबसे पहले गए थे इनके पास, जो बनु कुरैजा वाले हैं ना, इनके पास गए थे कि भाई आप लोगों ने तो यहाँ मदीने में रहना है, अगर जो है फॉर एग्जाम्पल ठीक है, आप लोग हावी हो गए और मुसलमानों को आप लोगों ने खत्म कर दिया, तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि जो है मुसलमान आपके ऊपर हावी हो गए, आप लोगों के ऊपर, दूसरे लश्कर के ऊपर, तो ये जो कुरैश वाले हैं, इन्होंने तो अपना बोरिया बिस्तरा बांध के, ये लोग तो वापस चले जाएंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ना, ये भाग जाएंगे यहाँ से, कि जब लगेगा कि मुसलमान जो है मतलब उनका अपर हैंड आ गया है और शिकस्त मिलने वाली है मुशरिकीन को, ये लोग तो भाग जाएंगे, इनका कोई नुकसान नहीं होना। असल में आपका नुकसान होना है, क्योंकि आप लोगों ने तो मदीना में रहना है, यहाँ पर ही आप लोग के तो घर बार है, जमीनें हैं, मालो दौलत, बाल बच्चे, सब कुछ आपका इधर है। तो आप इसको स्टेक पे लगा के अगर आप लोग हार जाते हैं तो आप लोग के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये कुरैश वाले, बनु गतफान, ये सब भाग जाएंगे और सिर्फ आप लोग रह जाएंगे मुसलमानों के अगेंस्ट। तो जाहिर सी बात है मुसलमानों के लिए आसान हो जाएगा आप लोगों को हराना। तो फिर जो है मजीद कहा हजरत नुआइम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कि आप लोग जो है ऐसा करें कि इनको बोले, कुरैश वालों को,
کہ جو ہے مطلب کہ یہ کچھ لوگ ہوسٹیج آپ کے پاس رکھوائیں. کل میں یہی ورڈ ڈھونڈ رہی تھی کہ یرغمال کا کیا تھا, وہ آج مل گیا مجھے ورڈ. جو ہوسٹیج ہوتا ہے نا, کہ کچھ لوگ ہوسٹیج کے طور پہ آپ جو ہے ہمارے پاس رکھوا دیں, تاکہ پھر جو ہے ہمیں یقین ہے کہ واقعی بھائی آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور سب نا. تو آپ یہ جو ہے آپ لوگ قریش والوں کے سامنے نا یہ کہیے گا کہ آپ ہمیں اس طرح سے کچھ لوگ یرغمال کے طور پہ ہمارے پاس رکھوا دیں. اچھا پھر جو ہے بنو قریظہ والوں کو بڑا یہ ساری باتیں بڑی پسند آئی کہ بالکل صحیح رائے دے رہے ہیں اور ایسا ہی ہونا چاہیے, ورنہ ہم کیسے اس طرح بھروسہ کریں قریش والوں پر, واقعی میں ہمارے گھر بار وغیرہ سب یہاں اسٹیک پر آ جائیں گے. اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا, حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تو کنونس کر لیا بنو قریظہ والوں کو. اب وہ گئے قریش کے پاس کہ اب ان کو کس طرح جو ہے ان کی طرف سے مطلب بد اعتمادی پیدا کرے دونوں کے درمیان نا. تو انہوں نے پھر یہ کہا قریش والوں کو کہ جو یہ بنو قریظہ نے جو بدعہدی کی تھی, اب ان کو نا یہ بہت زیادہ شرمندہ ہے. اب یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ واپس نا ان کے ساتھ مصالحت کر لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ. تو اس لیے نا اب یہ کیا کریں گے, یہ آپ کے پاس آئیں گے بنو قریظہ والے, اور یہ کہیں گے ہمیں کچھ لوگ ہوسٹیج کے طور پہ دے دیں, ٹھیک ہے, اور تاکہ ہمیں آپ کے اوپر بھروسہ ہو جائے, پھر ہم جنگ لڑیں گے. یہ بولیں گے تو آپ سے اس طرح, لیکن یہ جو لوگ ہوسٹیج کے طور پہ جو ہوسٹیج کے طور پہ آپ سے لیں گے نا, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے یہ لوگ نا. تو جو ہے اس لیے یہ پوری یہ پلان کر کے آپ کے پاس آ رہے ہیں, دیکھیے گا آگے یہی بولیں گے آپ سے نا. تو اچھا اس کے بعد اور انہوں نے کہا کہ آپ ہرگز بھی ان کو جو ہے ہوسٹیج کے طور پہ کوئی لوگ نہیں دیے گا, کیونکہ یہ ان کی پلاننگ ہے اور یہ سارے لوگوں کو ان کے حوالے کر دیں گے, تو آپ منع کر دیے گا. تو اب جو ہے اچھا اس کے بعد جو ہے غطفان کے پاس, اچھا یہ تو قریش والوں سے انہوں نے کہا تھا نا, اس کے بعد اسی طرح کی باتیں انہوں نے بنو غطفان والوں کے ساتھ جا کے کی. تو ان کو بھی بہت صحیح لگا کہ بالکل صحیح بات یہ کہہ رہے ہیں نا, بنو قریظہ والوں نے یہی کرنا ہے. پھر جیسے مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کر کے بیٹھے ہوئے, یہاں پہ ہمارے ساتھ بھی انہوں نے یہی کام کر لینا ہے نا. تو اس طرح سے آپس میں نا پھوٹ پڑوا رہے تھے وہ ان کے درمیان. اچھا اور ان لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا کہ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو چکے ہیں, اور ان کے بہت اچھے تعلقات تھے ان دونوں کے, ان سارے قبائل کے ساتھ نا. تو اس لیے انہوں نے ان کی بات جو ہے مان لی. اچھا پھر بتا رہے ہیں کہ پھر جمعے اور سنیچر کی درمیانی رات آ گئی, اور یہ یہودیوں کا تھا کہ بھئی ہم سیٹرڈے کو تو جو ہے ہماری شریعت میں ہے کہ ہم اس طرح جنگ ونگ نہیں لڑ سکتے. تو جو ہے اور جنہوں نے ایسے پچھلی قوموں نے کیا ان کو تو بہت زیادہ عذاب فیس کرنا پڑا نا. تو ہم یہ سیٹرڈے کو تو ہم کبھی بھی جنگ نہیں لڑیں گے, پہلی بات. دوسرا وہی والی بات انہوں نے کہی کہ آپ لوگ جو ہے قریش والوں کو کہا کہ آپ لوگ جو ہے کچھ لوگ ہمارے پاس ہوسٹیج کے طور پہ رکھوائیں, آپ رکھوائیں گے تب ہمیں آپ کے اوپر یقین آئے گا, اور پھر ہی ہم آگے جو ہے جنگ لڑیں گے. تو پھر اس پہ قریش والوں نے اور بنو غطفان والوں نے کہا کہ ہاں دیکھا نعیم نے بالکل صحیح کہا تھا. اور انہوں نے کہا کہ یہ پھر بنو قریظہ والوں یہودیوں کو کہا کہ بھئی ایسا کچھ بھی نہیں, ہم آپ کو جو ہے کوئی آدمی نہیں دے رہے, بس آپ چلیں اور ہم جو ہے مسلمانوں پر اٹیک کرتے ہیں. تو یہ سن کر پھر قریش جو بنو قریظہ والے انہوں نے کہا کہ دیکھا نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بالکل سچ کہا تھا, یہ لوگ نہیں دیں گے ہمیں ہوسٹیج نا. تو اس طرح سے جو ہے آپس میں ان کے بالکل ایک پھوٹ پڑ گئی, اور انہوں نے جو ہے اس طرح سے ان کے حوصلے بالکل ٹوٹ گئے جو چاہ رہے تھے حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کتنی بڑی دین کی خدمت کی نا اس طرح سے کر کے. اچھا اور بالکل سوچا جائے تو بالکل وہ نئے مسلمان تھے اس وقت, نیا نیا انہوں نے ایمان یعنی کہ ہدایت ان کو ملی تھی, اور بالکل نئے نئے مسلمان اسلام میں انٹر ہوئے تھے. ماشاء اللہ کتنا بڑا کام انہوں نے یہ کیا تھا نا. اچھا اس کے بعد پھر بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اچھا ہاں اچھا یہ ہم لوگ یہاں سے تو ریڈ کریں گے, ہاں اس کے آگے ریڈنگ ہوگی, بس یہ کل یہاں تک پڑھا تھا. جی کوئی ریڈ کرنا چاہے گا تو آپ لوگ انمیوٹ کر سکتے. جی کوئی ریڈ کر رہا ہے, پھر میں ریڈ کروں. اچھا اب یہاں سے پڑھ رہی ہوں میں, جو سیکنڈ پیراگراف ہے. اس دوران مسلمان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے تھے, دعا کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں. اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے معمون کر دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے, ترجمہ اے اللہ کتاب اتارنے والے اور جلد حساب لینے والے ان لشکروں کو شکست دے. اے اللہ انہیں شکست دے اور جھنجھوڑ کر رکھ دے. بالآخر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان سن لی. چنانچہ مشرکین کی صفوں میں پھوٹ پڑ جانے اور بدلی و پست ہمتی سرایت کر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر تند ہواؤں کا طوفان بھیج دیا, جس نے ان کے خیمے اکھیڑ دیے, ہنڈیاں الٹ دی, تنابوں کی کھوٹیاں اکھاڑ دی, کسی چیز کو قرار نہ رہا. اور اس کے ساتھ ہی فرشتوں کا لشکر بھیج دیا جس نے انہیں ہلا ڈالا اور ان کے دلوں میں روب اور خوف ڈال دیا.
जबरदस्त। अब अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुआ कर रहे थे और मुसलमान भी दुआ कर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने उन सबकी दुआएं कबूल फरमाई, क्योंकि बहुत मुश्किल इम्तिहान, बहुत कड़े टेस्ट से वो इतने दिनों से गुजर रहे थे। और माशाल्लाह से सब टेस्ट में मुसलमान तो पास हो रहे थे, बस मुनाफिकीन जो बीच में थे वो फेल हो गए थे, वो वापस चले गए थे, और अल्लाह ताला को तो अलग करना ही था, क्लियर करना था कौन मुनाफिकीन और कौन मुसलमान है। तो इतने लंबे अरसे का टेस्ट गुजारने के बाद फिर जो है अल्लाह ताला ने इनकी सबकी दुआएं सुन ली, और अल्लाह ताला ने उनमें सबसे पहले तो यही हुआ कि उनमें आपस में फूट ही पड़ गई, जो डिफरेंट कबाइल थे, और एक दूसरे से बददिल हो गए थे ये सब के सब, सबकी हौसला शिकनी। जाहिर सी बात है, जब एक जमयत टूट जाती है तो किस तरह हौसला शिकनी होती है ना। तो फिर जो है अल्लाह ताला ने इन पर बिल्कुल तेज आंधी, बिल्कुल तूफान जैसी, जिसे आंधी कहते हैं ना, उस तरह से भेजा, और उसके बाद जो है उनके खेमे उखड़ दिए, उनकी हांडियां उलट दी, इतनी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया ना। और जो है उसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्ते भी भेजे, फरिश्तों का लश्कर भी अल्लाह ताला ने वहां पर उतारा, और जो ये मुशरिक थे इन सब के दिलों में अल्लाह ताला ने रोब और खौफ मुसलमानों का डाल दिया। तो ये एक जबरदस्त अल्लाह ताला की मदद आई ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर। इसी सर्द और कड़कड़ाती हुई रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुफ़ार की खबर लाने के लिए भेजा। अ, मौसूफ उनके मुहाज में पहुंचे तो वहां ठीक यही हालत बपा थी, और मुशरिकीन वापसी के लिए तैयार हो चुके थे। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वापस आकर उनकी रवानगी की इत्तला दी। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की तो देखा कि मैदान साफ है। अल्लाह ने दुश्मन को किसी खैर के हुसूल का मौका दिए बगैर उसके गैज़ो गजब समेत वापस कर दिया है, और इनसे जंग के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफी हो गया है। अलगर्ज इस तरह अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा किया, अपने लश्कर को इज्जत बख्शी, अपने बंदे की मदद की, और अकेले ही सारे लश्करों को शिकस्त दी। चुनांचा उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस आ गए। अच्छा, आप बता रहे हैं कि बहुत शदीद सर्दी का मौसम था ना, तो इसी रात में जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुफ़ार की खबर लेने के लिए भेजा कि अब उनका क्या एटीट्यूड है ये सब कुछ देखने के बाद। तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं, वो तो अपनी पूरी पैकिंग करके वापस रवाना हो रहे हैं। तो ये खुशखबरी दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और फिर जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगली सुबह देखा कि पूरा मैदान साफ है, और जो है काफिरों को जरा बराबर भी किसी किस्म का भी उनको अल्लाह ताला ने कोई फतह का वो नहीं दिया। और जो है मुसलमानों को अल्लाह ताला ने टोटल तरीके से इसमें फतह नसीब फरमा दी। सब के सब जितने भी मुसलमानों को दुश्मन थे वापस भाग गए, और इस तरह अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा किया कि जिसके ये लोग ताने दे रहे थे ना, जो मुनाफिकीन थे कि हाँ बड़ा वादा हो रहा है और कैसे लोग किस तरह हमारे कब्जे में आएगा, यहाँ पे तो हम लोग वॉशरूम तक नहीं जा पा रहे, अपना शहर तक नहीं बचा पा रहे, और आप लोग ये कहते हैं, तो ऐसा कोई वादा पूरा नहीं होने वाला। कैसी कैसी बातें करके ये लोग वापस चले गए थे ना। और फिर देखिए फाइनली अल्लाह ताला ने वादा पूरा किया। और सोचने की बात है कि अल्लाह ताला ने वादा पूरा किया तो उन तक भी तो खबर पहुंची होगी ना, जो मुनाफिकीन भाग गए थे। लेकिन इनको फिर भी अकल नहीं आती थी कि भाई देखे, उस वक्त तो लग रहा था कि वादा पूरा नहीं हो रहा, बाद में तो हो गया ना हकीकतन पूरा। लेकिन वही बात है ना, जिसके दिल पे मोहर लग जाए उसकी अकल ही काम नहीं कर रही होती है। फिर ग़ज़वा खंदक सही तरीन कौल के मुताबिक शवाल सन 5 हिजरी में पेश आया था, और मुशरिकीन ने 1 माह या तकरीबन 1 माह तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का मुहासरा जारी रखा था। तमाम माखज़ पर मजमूई नजर डालने से मालूम होता है कि मुहासरे का आगाज शवाल में हुआ था और खात्मा ज़िक़ादा में। इब्ने साद का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रोज खंदक से वापस हुए बुध का दिन था, और ज़िक़ादा के खत्म होने में सिर्फ 7 दिन बाकी थे, यानी तकरीबन कहीं बात है 25 दिन यहाँ पे आ रहे हैं कि तकरीबन, मगर वही 1 महीने तक ये सब कुछ चलता रहा ना, ये सारे जो मुहासरा किया हुआ था इन्होंने, जो तीरंदाजी वगैरह ये सब चीजें चल रही थी। अच्छा, फिर जंग अहज़ाब दर हकीकत नुकसान जान और माल की जंग ना थी, बल्कि आसाब की जंग थी। इसमें कोई खूरेज मार्का पेश नहीं आया, लेकिन फिर भी ये इस्लामी तारीख की एक फैसला कुन जंग थी। चुनांचे इसके नतीजे में मुशरिकीन के हौसले टूट गए, और ये वाज़ेह हो गया कि अरब की कोई भी कुव्वत मुसलमानों की इस छोटी सी ताकत को, जो मदीने में नशो-नुमा पा रही है, खत्म नहीं कर सकती। क्योंकि जंग अहज़ाब में जितनी बड़ी ताकत फराहम हो गई थी, इससे बड़ी ताकत फराहम करना अरबों के बस की बात नहीं थी। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहज़ाब की वापसी के बाद फरमाया, तर्जुमा, अब हम इन पर चढ़ाई करेंगे, वो हम पर चढ़ाई ना करेंगे। अब हमारा लश्कर इनकी तरफ जाएगा।
زبردست. اچھا آپ بتا رہے ہیں کہ جنگ احزاب میں کوئی ایسا کوئی جان و مال کا نقصان تو نہیں ہوا تھا نا؟ جو بتایا گیا تھا کہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بے شک شہید ہوئے تھے، کچھ مشرکین جو ہے قتل ہوئے تھے، لیکن وہ بالکل آپ ان کو فنگر پہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اتنے کم تھے نا، تو کوئی بڑے لیول کی خریزی تو اس جنگ میں نہیں ہوئی تھی. لیکن دیکھیں بتایا جا رہا ہے بلکہ احزاب کی جنگ تھی نا، تو وہی والی جنگ تھی میرے خیال سے، جیسے ہم لوگ کہیں گے نا ہم بھی جو اس وقت لڑ رہے ہیں وہ احزاب کی جنگ ہے نا ایک طرح سے. یعنی ہمارے پاس بھی کوئی ایسا کوئی خونریزی اور اس طرح کی جنگ تو نہیں ہو رہی، لیکن جو ہم لوگ دین کا علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا دین کا کسی کو پیغام پہنچاتے ہیں یا اپنے ہی نفس کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب کا سب اعصاب کا ہی کھیل ہے نا. تو ہمیں اس سے کتنی ساری، ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں، علماء کا بیان سنیں اس غزوے کے حوالے سے، تو اتنی ڈیپ فلسافیکل باتیں پتہ چلتی ہیں جس سے ہمارے اعصاب مضبوط ہو سکتے ہیں نا. اور پھر بتا رہے کہ اس میں کوئی خونریز مارکا تو ایسا پیش نہیں آیا تھا، لیکن اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑی فیصلہ کن جنگ تھی. مطلب پورا کا پورا عرب جمع ہوا تھا، جتنے قبائل تھے، جنگجو قبائل جتنے تھے فوجی ٹائپ کے، وہ سب کے سب جمع ہو گئے تھے. اتنا بڑا 10-12 ہزار کا لشکر، مسلمان ٹوٹل 3000، اتنے کم. تو یعنی کہ ایک تہائی کہیں گے یا ایک چوتھائی بھی کہہ سکتے ہیں اگر 12,000 والی بات کو اگر دیکھا جائے تو. اور پھر مشرکین کے اللہ تعالیٰ نے حوصلے توڑ دیے تھے، یعنی کہ 12,000 لوگ، ان سب کے حوصلے اللہ تعالیٰ نے توڑ دیے تھے. اور عرب کی کوئی بھی قوت مسلمانوں کی چھوٹی سی طاقت کو جو مدینے میں نشو نما پا رہی ہے ختم نہیں کر سکتی تھی. صحیح ہے نا؟ یعنی کہ اتنی بڑی، سب تو آ گئے، اب کیا رہ گیا تھا؟ سب نے مل کے پورا وہ کر لیا تھا کہ آخری ٹرائی کرتے ہیں مسلمانوں کے اگینسٹ. اور انہیں یقین تھا کہ ظاہر فتح انہیں ملے گی، اتنی بڑی تعداد میں جا رہے ہیں سب، اور سارے قبائل مل گئے. تو اب جو ہے سوچا بھی نہیں ہوگا انہوں نے یہ کیا کیا چیزیں آگے ہونے والی ہیں. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ جنگ احزاب میں جتنی بڑی طاقت فراہم ہو گئی تھی، اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا عربوں کے بس کی بات ہی نہیں تھی، اور کہاں سے لوگ لاتے. خود تو یہ لوگ سب جمع ہو گئے تھے، یہودی بھی آ گئے، سب آ گئے، لیکن نہیں، وہ پھر بھی مسلمانوں کو شکست نہیں دے پائے. تو اب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے یہ پازیٹیو ورڈز کہے تھے کہ اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے اور وہ ہم پر چڑھائی نہ کر سکیں گے. اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا. سبحان اللہ. اچھا اب جو ہے یہ جو اس کا میپ تھا، یہ ہم لوگوں نے ویڈیو کے فارم میں دیکھ لیا تھا نا. ایک طرف مشرکین کا لشکر تھا خندق کے اس طرف، یہاں پہ مسلمانوں کا لشکر تھا، پیچھے مدینہ تھا جو کہ شروع میں تو بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ تھا، عورتیں بچے سب خیریت سے سیف تھے. لیکن پھر یہ بنو قریظہ والوں کو جو کیا نام تھا، خوئی بن اخطب جو تھا، وہ جب بنو قریظہ والوں کو اس نے کنونس کر لیا تھا، تو پیچھے مدینہ جو ہے وہ پھر جو ہے خطرے میں آ گیا تھا. مدینہ، اور مطلب مدینہ میں جو عورتیں بچے وغیرہ تھے، تو وہ دیکھیں یہ ہم اس میپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے مدینہ ہے نا. تو یہاں پر جو ہے وہ پھر ایک پینک سچویشن ہو گئی تھی کہ بھائی بنو قریظہ والے تو وہاں مدینے میں بھرے پڑے ہوئے، اب یہ کیا کریں گے ہمارے عورتوں بچوں کے ساتھ. اور بہت بہت حوالوں سے اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ لیا تھا نا مسلمانوں کا یہاں پر. اچھا اب جو ہے ڈاکٹر سرار صاحب کی جو ویڈیو ہے نا، وہ میں نے 1-2 ڈاؤن لوڈ کی تھی کہ تاکہ وہ پھر جس طرح بیان کرتے ہیں تو ہم لوگ اس کو تھوڑا سا سن لیں. ٹھیک ہے؟ یہ غزوہ احزاب سے ریلیٹڈ تو 2 چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہیں، وہ ہم سن لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم کل سے انشاءاللہ یہ غزوہ بنو قریظہ جو ہے یہ اسٹارٹ کریں گے. میں ویڈیو پلے کرتی ہوں، مجھے 1 منٹ بھی. اس کے بعد 2 رکوع جو ہے ان میں ذکر ہو رہا ہے غزوہ احزاب کا. ہمارے پاس چند منٹ ہے تو غزوہ احزاب کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں، باقی اس سے آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کل. یہ غزوہ ہوا ہے سن 5 میں، اور اس کے لیے جو ہے بڑا اہتمام ہوا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ بنو نذیر جو نکال دیے گئے تھے مدینے سے، اور وہ پھر جا کر خیبر وغیرہ میں آباد ہو گئے تھے. اب انہیں مدینے کی یاد آتی تھی، انہیں ستاتی تھی یاد مدینے کی، وہ واپس آنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے انتقام لے. تو انہوں نے پھر یہ ہے، اور اس میں خاص طور پر وہ ابو عامر راہب جس کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ کے اندر، انہوں نے جو ہے بڑی محنت کر کے ایک طرف قریش کو آمادہ کیا کہ وہ حملہ کریں، دوسری طرف یہ ہے کہ جو نجد کے قبائل تھے غطفان وغیرہ ان کو آمادہ کیا. تو یہ ایک گویا سمجھیے کہ متحدہ محاذ بن کر ایک گرینڈ آرمی جو ہے وہ آئی، 12,000 کی فوج، جو عرب میں یوں سمجھیے کہ یہ کوئی انہونی سی بات تھی کہ کوئی اتنی بھی قوت. وہ شمال سے بھی آئے، جنوب سے بھی آئے، اور مغرب سے بھی آئے، مشرق سے بھی آئے. اس کا نقشہ تو بعد میں جب ہم پڑھیں گے تو کھل جائے گا. اب انہوں نے آ کر گھیر لیا مدینے کو، محاصرہ کر کے پڑ گئے. اتنی بڑی فوج
حضور کے پاس کل اس وقت جو تعداد بنتی تھی 3000 کی تھی مدینے کے اندر، جن میں کہ منافقین بھی تھے۔ اور دوسری یہ کہ عقب میں وہ بنو قریظہ بھی موجود تھے، ایک قبیلہ بڑے طاقتور قبیلہ تھا، بڑا قبیلہ تھا، ان کی گڑھیاں تھی، ان کے قلعے تھے، وہ موجود تھے۔ اب پیچھے وہ موجود ہیں، اندیشہ ہے کہ کہیں وہ غداری کریں، جیسے کہ اس سے پہلے بنو قینقاع نے کی یا بنو نذیر نے کی، اس وقت وہ غداری کریں گے۔ اور اس کی خبریں بھی مل گئی تھی کہ سلسلہ جنبانی ہو چکا ہے اور باہر سے وہ لشکر آ گیا ہے۔ دو طرف مدینے کے حرات ہیں، چٹانیں ہیں لاوے کی، سیاہ پتھر ہیں اور چکنے ہیں، ان کے اوپر نہ اونٹ چل سکتا ہے اور نہ گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ تو وہ جو حرات ہیں مدینے کے دو طرف، وہ تو گویا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیچرل پروٹیکشن جو ہے مدینہ کو ملی ہوئی ہے۔ اب دو طرف جو رہ گئے تو اس میں پیچھے تھے، یہ عقب میں جو ہے یہ بنو قریظہ کی گڑھیاں تھیں، اور سامنے کا علاقہ تھا کہ جہاں سے لشکر آ کر جو ہے انہوں نے جو حملہ کرنا تھا۔ تو پھر حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر جب یہ مشورہ کیا حضور نے کہ اب اس طرح کیا کیا جائے، اتنا بڑی فوج آ گئی ہے، تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہمارے ہاں یہ ایران میں یہ رواج ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہو تو کھلے میدان میں جا کر لڑنے کی بجائے ہم خندق کھود لیتے ہیں، تاکہ اس خندق کے اندر سے ہو کر پھر یہ ہے کہ جو بھی چھلانگ مار کے آئے گا خندق میں سے اس کو عبور کر کے آئے گا تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان ہے۔ ایک ایک کر کے آئیں گے، 10 آئیں گے، ایک دم پورا لشکر جو ہے دوڑ کر جو ہے کیولری ان کی جو ہے گھوڑے دوڑا کر تو نہیں آ سکتے۔ تو اس حوالے سے پھر خندق کھودی گئی۔ بہت ہی یعنی رسد کم تھا، فاقے لوگوں کو ہو رہے تھے، 2 3 دن کے کھانے کو کچھ نہیں ملا، سردی شدید تھی۔ اس موسم میں پھر طے ہوا کہ خندق کھودو، تو مسلمان خندق بھی کھود رہے تھے۔ اور اسی دوران یہ خبر بھی مل گئی کہ بنو قریظہ بھی بغاوت پر اور بدعہدی پر آمادہ ہیں۔ یعنی ہر اعتبار سے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے صبر اور امتحان کے لیے ایک بہت ہی سخت خوفناک صورت پیدا کر دی۔ اگرچہ اس کے بعد ہوا کیا، اس میں یہ ہے کہ ایک حضرت نعیم تھے ابو مسعود الاشجعی، نعیم بن ابن مسعود اشجعی، انہوں نے ایک بڑی تدبیر کی، حضور سے آ کر اجازت بھی دی۔ اشجعی قبیلے کے تھے، وہ باہر کے تھے، مدینے کے نہیں تھے، کہ حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کے مابین کچھ آپس میں بد اعتمادی پیدا کر دوں۔ بنو قریظہ کے پاس گئے کہ دیکھو تم یہاں رہتے ہو، یہ تو باہر سے آئے ہیں، فرض کریں چلیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیت جائیں گے اور محمد اور ان کے ساتھیوں کو تم ختم کر دو گے، لیکن یہ بھی سوچو کہ اگر برعکس ہو گیا 10%، 20%، 30% کوئی امکان ہے کہ نہیں، تو تم کیا کرو گے؟ تمہیں تو یہاں رہنا ہے، پھر محمد کے ساتھ پھر تمہارا معاملہ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ وہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ پھر تو تم ایسے کرو کہ ان سے مانگو کہ کچھ لوگ ہاسٹیجز تمہیں دیں اپنے، تاکہ ان کو یقین یہ رہے، تمہیں یقین رہے کہ وہ اپنے وعدے سے پھریں گے نہیں، جو بھی وعدہ انہوں نے کیا ہے تمہارے ساتھ مدد کرنے کا، اور تمہارا جو اندر سے تم مسلمانوں پر حملہ کرو گے تو جو کچھ بھی ان کے وعدے وہ پورے کریں گے۔ انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، یہ نعیم جو کہہ رہا ہے یہ بات صحیح ہے۔ تو انہوں نے وہ مطالبہ کیا ان سے، قریش سے، اور وہ جو لشکر باہر پڑے ہوئے تھے 12,000 کے، کہ آپ اپنے کچھ آدمی ہمارے پاس بھیجیے تاکہ ہمیں اعتماد رہے، ہمارے پاس وہ رہیں گے ہاسٹیجز کی حیثیت سے، کہ ہمیں یقین رہے کہ آپ اپنی بات پوری کریں گے۔ ادھر سے جا کے ان سے کہا کہ وہ تم ان کے اوپر کیسے اعتماد کر رہے، وہ تو تمہارے اوپر اعتماد ہی نہیں کرتے، تم سے آدمی مانگ رہے ہیں۔ اور اس طریقے سے ان کے مابین جو ہے وہ ایک فرکشن پیدا کر دی، بد اعتمادی پیدا کر دی۔ ایک تو یہ تدبیر ہوئی، دوسرے یہ کہ سب سارے امتحان پورا ہو گیا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا، اہل ایمان بھی ثابت ہو گئے، ثابت قدم یہ لوگ ہیں، اور منافقین کا بھی جو خب سے باطن تھا ان کی زبانوں پر آ گیا اور معلوم ہو گیا کہ ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیز آندھی بھیجی، وہ آندھی ایسی آئی، جھکر ایسا آیا کہ وہ لشکر جو تھا اس کے خیمے اڑ گئے، جہاں دیگیں چڑھی ہوئی تھی چولہوں کے اوپر آگ لگ گئی، اور اس سے ایک افراتفری پیدا ہوئی جس کے نتیجے میں وہ لشکر انہوں نے وہاں سے کیمپ اٹھایا اور چلے گئے۔ باقاعدہ کوئی بڑی لڑائی کی کوئی شکل پیدا ہی نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے بس امتحان جو ہے ایک شریر مسلمانوں کا لے لیا۔ اب اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی کل ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ درمیان میں جو 2 رکوع آئے ہیں، دوسرا اور تیسرا، یہ دونوں غزوہ کہ اس کا جو سورہ احزاب کے پہلے رکوع کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں، اور میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس کا جو مضامین کا سلسلہ ہے وہ اب چوتھے رکوع کے ساتھ جڑے گا۔ درمیان میں جو 2 رکوع آئے ہیں، دوسرا اور تیسرا، یہ دونوں غزوہ احزاب کے ضمن میں ہیں۔ غزوہ احزاب کا بھی جو کچھ مختصر سا
تاریخی پس منظر اور اس کے حالات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی سچویشن پیدا فرما دی کہ جس میں مسلمانوں کے لیے شدید ترین اور سخت ترین امتحان ہو گیا. تو میرا اپنا اندازہ ہے واللہ عالم، ذاتی اعتبار سے جس قدر شدید معاملہ حضور کے ساتھ ہوا ہے طائف میں، ذاتی اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ وہاں شخصاً آپ پر ہوئی زیادتی جو ہوئی ہے، اور ایک بہت بڑا امتحان اجتماعی سطح پر مسلمانوں کے لیے اسی شدت کا امتحان اور اسی درجے کی آزمائش جو ہے وہ غزوہ احزاب کے موقع پر آئی ہے. 12,000 کا لشکر آ کر مدینے کو گھیر کر پڑ گیا ہے، اور یہ کہ مدینے میں نہ صرف یہ کہ کل نفری 3,000 کی ہے جس میں منافقین بھی ہیں، پھر یہ کہ ان کی پشت پر وہ ایک قبیلہ جو ہے یہود کا بنو قریظہ، ابھی تک اس نے بدعہدی نہیں کی تھی لیکن اب پورا اندیشہ تھا کہ بدعہدی کرے گا، اور وہ چنانچہ اسی محاصرے کے دوران میں اس نے بدعہدی کی بھی، اور ان کی سلسلہ جرمانی ہو بھی گئی تھی باہر سے آنے والے جو حملہ آور تھے ان کے ساتھ. بہرحال اس صورتحال میں جبکہ رسد کی بہت کمی تھی، شدید قحط کی کیفیت تھی، شدید سردی کا موسم ہے، سردی میں ویسے بھی انسان کو غذا کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس حال میں پھر خندق کھودنی پڑی مسلمانوں کو. تو یہ سمجھیے کہ جو شدید ترین امتحان ہو سکتا تھا وہ اللہ نے لے لیا، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو منافق اپنے دلوں میں نفاق کو چھپائے ہوئے تھے وہ نفاق ظاہر ہو گیا، ان کی زبانوں پر آ گیا، اور یہی اصل میں آزمائش کا اصل مقصود ہے. لیمیز الخبیث من الطیب، کہ اللہ تعالیٰ خبیث کو اور طیب کو علیحدہ علیحدہ کر دے، ممیز کر دے. جیسا کہ سورہ عنکبوت کے ہم نے پہلے رکوع میں 2 مرتبہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا، کھول کر رکھ دے گا کہ کون ہے سچے اور کون ہے جھوٹے، یعنی کون ہے حقیقتاً مومن اور کون ہے منافق. تو اس کا یہ فنومینن ہے، یہ گویا کہ جیسے کہ اس وقت سن 5 نبوی میں شدید ترین حالات ہو گئے تھے غلاموں کے لیے، نوجوانوں کے لیے. ظاہر بات ہے کہ حضور پر تو اس طرح کی دست درازی نہیں کر سکتے تھے مکے کے لوگ، لیکن غلام تھے یا نوجوان تھے ان کے اوپر جو ہے جس شدید قسم کی آزمائش آ گئی تھی، اسی طرح کی گویا کہ آزمائش سن 5 نبوی میں یہ غزوہ احزاب کی شکل میں مدنی دور میں آ گئی ہے. یہ 5 ہجری ہے، وہ 5 نبوی. اس جاؤکم من فوقکم، یہ میں بتا چکا ہوں. فوق کے لفظ کے 2 معنی ہو سکتے، شمال سے آئے یہودی، بنو نذیر، بنو قینقاع اور ان کے ساتھ خیبر کے یہودی، اور فوق دوسرا جو ہے نجد کا علاقہ، اسے بنو غطفان اور ان کے بہت سے قبیلے ساتھ جو ہے آئے. تو اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، تم سے نیچے، مدینے سے نیچے بدر کی طرف اترے، اور بدر سے پھر نیچے اور جا کر جو ہے وہ تہامہ کا سفر ہوتا ہے. یہ جو پہاڑی سلسلے سے لے کر اور ساحل تک کا جو علاقہ میدانی ہے یہ تہامہ کہلاتا ہے. یہ نشیب میں، ساحل کے ساتھ تو جگہ جو ہے نشیب میں ہوتی ہے. اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، یہ ہے الفاظ. جب نگاہیں، اب اس وقت لفظی ترجمہ ہوگا ٹیڑھی ہو گئی، کج ہو گئی. ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکیں، ایک یہ ہے کہ آپ میں جرت نہیں ہے اور آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھتے بلکہ نگاہ ہٹا لیتے ہیں، بزدلی کی علامت. لیکن ہم جو کہیں گے یہاں ترجمہ کریں گے جب آنکھیں پتھرا گئی تھی خوف کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے، اٹ سیمز ٹو بی دی اینڈ، اب تو خاتمہ ہو جائے گا. 12,000 کا لشکر، ہم کل 3,000، ان میں بھی منافقین شامل ہیں، 1,000 تو منافق ہوگا. تو اب کیا ہوگا؟ گویا کہ امتحان اپنے پورے کلائمیکس پر آ گیا. اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، اور دل جو ہے وہ آ کر یہاں حلق میں پھنس گئے. یہ ہوتا ہے دہشت کے عالم کے اندر معلوم ہوتا ہے، جسے اردو میں آپ کہتے ہیں دل بلیوں اچھل رہا تھا، اچھل رہا ہے دل خوف کی وجہ سے. اور جب اچھلتا ہے تو گویا کہ یہاں آ کر حناجر، یہ جو ہمارے حلقوم ہیں، یہاں پر دل جو ہے وہ آ گیا ہے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ طرح طرح کے ظن کر رہے تھے. یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو کچھ اور توقع رکھتے تھے، یہ صورتحال کیا ہو گئی؟ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس وقت اہل ایمان کا پورا امتحان ہو گیا. ابتلا، امتحان،
आजमाइश ये अपने क्लाइमेक्स को पहुंच गई। हुनालिक इब्तुलियल मोमिनून वज़ुल्ज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, और वो हिला मारे गए शिद्दत के साथ। ये अल्फाज सूरह बकरा में भी हम पढ़ चुके हैं कि ये कैफियत हो जाती है इम्तिहान और आजमाइश की सख्ती के अंदर, जैसे किसी को पकड़ कर झंझोड़ा जा रहा है। हुनालिक इब्तुलियल मोमिनून वज़ुल्ज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा वइज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, और जबकि कह रहे थे वो मुनाफिक लोग और वो जिनके दिलों में रोग था। ये निफाक की पहली स्टेज होती है, यानी अभी जिनके यहाँ निफाक का भी आगाज ही हुआ, पूरा तनावर दरख्त नहीं बना है। तो ये दोनों जो है ग्रोह, उनका हाल एकदम क्या हो गया, इस यक़ूलुल मुनाफिक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन मा वअदल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा, हमसे अल्लाह और उसके रसूल ने जो वादे किए थे झूठे निकले, हमें धोखा दिया गया, हमें सब्ज बाग दिखाए गए, हमसे कहा गया था कैसर और किसरा के खजाने तुम्हारे कदमों में आएंगे। हाल ये है कि हम रफे हाजत के लिए बाहर नहीं निकल सकते। इस तरह के मुहासरे के अंदर हम आ चुके हैं, जिंदगी जो है खात्मे के करीब आ चुकी है। सूरत हाल इस दर्जे खौफनाक बन गई। और जबकि वो कह रहे थे वइज़ क़ाल ताइफ़तुम मिनहुम, और जबकि उनमें से एक गिरोह कह रहा था या अहल यस्रिब ला मक़ाम लकुम फरजिऊ, ए यस्रिब वालो तुम्हारा कोई मकाम कोई ठिकाना अब नहीं है, तुम मुकाबला नहीं कर सकते, लौट जाओ। और फरजिऊ से दोनों मानी हो सकते हैं, घरों को लौट जाओ, अमान तलब कर लो, मोहम्मद को और उनके साथियों को हवाले कर दो उनके। ये मुनाफिकीन मदीना कह रहे हैं। और वर्जिऊ का ये भी हो सकता है कि तुम इस दीन में जो आए थे तो वापस जाओ, फिर अपने आबाई दीन में कुफार में मुशरिकीन में शामिल हो जाओ। वयस्ताज़िनु फ़रीक़ुम मिनहुम नबिय्या, और उनमें से एक ग्रोह जो है नबी से इजाज़त तलब कर रहा था, हुजूर हमें इजाज़त दीजिए। यक़ूलून इन्ना बुयूतना औरा, और वो कह रहे थे हमारे घर खुले पड़े हुए हैं, गैर महफूज हैं, अगर कहीं पीछे से हमला हो गया बनु कुरैज़ा की तरफ से तो हमारे तो घरों में ख़वातीन बच्चे जो हैं वो तो सब काट दिए जाएंगे गाजर मूली की तरह, तो हमें वापस से जाने की इजाज़त दीजिए। हालांकि वमा ही अब औरा, वो नहीं थे खुले हुए, हुजूर ने इंतज़ाम किया था, तमाम ख़वातीन और बच्चों को एक बड़ी हवेली के अंदर जमा करके वहाँ पहरा बिठाया था। हज़रत हसन इब्न साबित पहरे के ऊपर थे और बड़ी मजबूत हवेली थी, तो वो ऐसा ख़तरा नहीं था। लेकिन फरमाया इन्ना बुयूतना औरा वमा हिया बिऔरा इन युरीदूना इल्ला फिरारा, वो नहीं चाहते थे मगर दौड़ जाना, फिरार, जंग से पीछे भाग जाना, जंग से बच जाना, जाने बचा लेना, ये उनका इरादा था। तो ये मुनाफिकीन का रद्द अमल हुआ है इस सिचुएशन पर। इससे जाहिर हो गया कौन मुनाफिक हैं, खुलकर आ गया लोगों के सामने, हर एक ने पहचान लिया कि ये हमारे यहाँ का, यूँ समझिए अवर वीक पॉइंट, हमारी कुव्वत के अंदर जो कमजोरी का एक पहलू है वो ये है। और ये चीज़ है जो तमयीज़ हो गई। सूरह आल इमरान ही की आयत थी, असल में सूरह आल इमरान में और बहुत कीमती मोती थे इस मौजू से मुताल्लिक, लेकिन मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, लिहाजा मैंने उन चीज़ों को छोड़कर अब ग़ज़वा अहज़ाब आज लिया है। वरना वहाँ था मा कान अल्लाहु लियज़रल मोमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब। अल्लाह का ये तरीका नहीं है कि तुम्हें छोड़ दे उसी हाल में जिसमें तुम हो, तुम गड़बड़ हो, मोमिन मुनाफिक मिले जुले मौजूद हो, गड़बड़ हो, मस्जिद में तो मुनाफिक भी आते, नमाजें पढ़ते, तो तुम जो गड़बड़ थे, बा कान अल्लाहु लियज़रल मोमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब, जब तक कि अल्लाह ताला पाक को नापाक से अलहदा न कर दे। तो पाक अहले ईमान जिनके दिल पाक थे और जिनमें जो मुनव्वर थे नूर ईमान से, और खबीस वो मुनाफिकीन, हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब, खबीस को जब तक कि तय्यब से पाक अलहदा न कर दे, अल्लाह ताला जो है उसकी सुन्नत ये रही है कि वो नहीं छोड़ता इस गड़बड़ सूरत हाल के अंदर। कोई अपने व्यूज यहाँ पे कुछ देना चाहेगा? मैं तो बस ये सोच रही थी कि ग़ज़वा अहज़ाब को, अगर जैसे सही बात जो सूरतुल अहज़ाब है उसको तफसीर को हम समझ ही नहीं सकते उस डीप लेवल पे जाके, जब तक हमने इस तरह सीरत में ये ना पढ़ा हुआ हो ना पूरी डिटेल्स के, ग़ज़वा हुआ क्यों था, इसके दौरान क्या क्या हालात पेश आ रहे थे,
تو کلیئر نہیں ہو رہا ہوتا نا. اب جیسے میں اس کو اس طرح سے سوچ رہی تھی, اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتائیے گا, کہ فار ایگزامپل ہم کسی کو کوئی بتا رہے ہیں پاکستان کے بارے میں, جو پاکستان کے بارے میں اتنا نہیں جانتا, اور میں کہانی شروع یہاں سے کر رہی ہوں کہ پتہ ہے عمران خان کے دور میں نا لوگ رشوت لے رہے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, تو اگلے کو یہ لگے گا نا کہ اچھا یہ عمران خان نے انٹروڈیوس کرایا ہوگا نا, اس نے یہ سب یہاں پہ اتنا یہ گند پھیلایا ہوگا نا. اگلا یہی سوچ رہا ہوتا ہے نا, اس کو پتہ ہی نہیں پچھلے اتنے سالوں سے کیا کیا ہوتا آ رہا ہے. عمران خان کے پاس جادو کی چھڑی تو نہیں ہے نا کہ وہ ایک دم سے سب کچھ صحیح کر دیتا. تو کس بھی چیز کو ہم کہاں بیچ سے سٹارٹ کریں, بیک گراؤنڈ نہ پتا ہو تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی نا اس کی ساری ڈیٹیلز نا. تو یہی ہوتا ہے نا سیرت پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ پورا بیک گراؤنڈ ہمیں سمجھ آ رہا ہو کیا رہا تھا اس وقت, اور صرف اس واقعے میں نہیں, اس واقعے کے علاوہ اور دوسرے ایریاز میں اس وقت کیا ہو رہا تھا, اس کا امپیکٹ کیا آ رہا تھا, اس کے اوپر کتنی ساری چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں نا سیرت پڑھ کے. اور پھر صحیح معنوں میں ہمیں جو آیات کی جو تفسیر علماء بیان کرتے ہیں وہ تبھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے نا جب وہ پورا نقشہ ہم ویژولائز کر سکے, اس وقت ہو کیا رہا تھا, اس سے پہلے کیا ہوا تھا, اس کے بعد میں کیا ہونے والا تھا, اور یہ ساری چیزیں نا. تو کتنا صحیح معنوں میں پھر ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے نا قرآن شریف بھی, ہمیں اور بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہوتی ہے نا جب ہم سیرت پڑھ لیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے میرے خیال سے کہ جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ شعور نصیب فرمائے یہ چیزیں, تو ہم دوسروں کو بھی باتیں بتائیں نا کہ سیرت پڑھنے کی امپورٹنس کیا ہے. اور سب لوگ قرآن شریف کو امپورٹنس دیتے ہیں نا, تو وہ تو ظاہر ہے دینا ہی ہے, لیکن سیرت اسی میں ہیلپ کر رہی ہوتی ہے نا ہمیں قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے میں نا. تو میرے خیال سے ہمیں چاہیے ہم دوسروں کو بھی شعور دلانے کی کوشش کریں. ظاہر سی بات ہے کہ وہی والی ابھی جو ہم نے بات پڑھی نا کہ مطلب یہ اعصاب کی جنگ تھی نا, تو اپنے اعصاب کو مضبوط رکھنا ہے اور ہمت نہیں ہارنی ہے اور آگے بڑھتے چلے جانا ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے نا, اور گیو اپ کرنا بہت آسان ہوتا ہے نا کہ نہیں بھائی کوئی نہیں سن رہا بات کو, کوئی فائدہ نہیں ان کو کہنے کا, اور خود ہی خود ہم جج کر لیتے ہیں نا لوگوں کو. تو میرے خیال سے ہمیں جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا ہے نا جس بھی حوالے سے, وہ دوسروں کو بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہم دوسروں کی مدد کریں, تھوڑا ان کو بتائیں جس لیول پہ جس سے جس طرح بات کرنی چاہیے, اور جس کو جس طرح سے بات امپیکٹ کر سکتی ہے اس کو اس طرح سے ہم جو ہے کنونس کریں, اور کوشش کریں کہ وہ بھی نا ان چیزوں کی طرف آ جائیں اور کنیکٹ ہونا شروع ہو جائیں. تو ہمیں پھر پتہ نہیں کس کس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے نا. تو ہم اگر ذریعہ بن جائیں کسی کی بھی ہدایت کا, تو مطلب اس سے بڑی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ, اور اتنی حکمت دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہ ہم اس طرح سے دین کی خدمت کر سکیں, اور لوگوں کو جوگ در جوگ لوگ ہماری وجہ سے انشاءاللہ مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں ذریعہ بنائے اور دین کی طرف آئیں, دین سے کنیکٹ ہو جائے انشاءاللہ. پھر ظاہر ہے مسلمانوں نے ایک دن تو ہونا ہے نا اتنا مضبوط کہ پوری دنیا پہ غالب آ جانا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ ہمارا بھی اس کے اندر جو ہے پارٹ پلے کروا دے انشاءاللہ نا. چلیں, جزاکم اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.